अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे हैं 7 से 9 साल तक के बच्चे। बहुत सारे एंगल हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। उनकी फिजिकल नीड्स क्या हैं, इमोशनल नीड्स क्या हैं, और इसी तरह से उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनके साथ वालिदैन को नॉर्मल तरीके से कैसे इंटरेक्ट करना है, और बहुत से स्टेप्स और चैलेंजेस को देखते हुए अब हम एक फाइनल पॉइंट पे आ रहे हैं, और वो ये है कि जब बच्चा 7 से 9 साल तक की उम्र में होता है तो उसकी तरबियत कैसे की जाए, यानी मिडिल चाइल्डहुड जो है, इसमें बच्चे को कैसे देखा जाए। हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा इस उम्र में होता है और आपको अब चैलेंजेस क्या क्या आना शुरू होते हैं, 2 बड़ी चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता नजर आती हैं। एक तो ये बच्चा रिबेलियस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी बातों को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। अभी आप देखें कि ये जो है ना, ये समझे बिल्कुल एक ट्रेलर की तरह है, क्योंकि जैसे अब इसने टीनेज में जाना है तो यही 2 बातें जो है वो एम्पलीफाई हो जाएंगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वालिदैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसी उम्र में हिकमत के साथ इन 2 मसलों को हैंडल करना सीख लें। यानी अभी ये छोटा मसला है, और अगर आप इसको अच्छी तरह हैंडल करना सीख लेंगे तो यही छोटा मसला आगे जाकर जब बड़ा बनेगा तो आप काफ़ी हद तक तैयार होंगे कि उससे आप कैसे डील करेंगे। सो बेस्ट हैंडलिंग हम इसमें देखते हैं कि क्या कुछ हो सकती है। पहली बात तो ये कि अपने एजेंडे को बार बार हाईलाइट नहीं करना। आपका बच्चा आपके सामने रोज़ बल्कि दिन में कई बार बहुत से चैलेंजेस लेकर आएगा। कभी स्क्रीन के ऊपर लड़ाई है, कभी पढ़ाई का मामला है, कभी खाना पीना है, कभी उसने इधर उधर देख के कहना है फलां ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों, मुझे जवाब चाहिए हर मामले में। तो हमने क्या करना है कि खामोश होना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, बहुत सा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अपनी दुआओं पे तवज्जो देनी है। फिर हमने बच्चे को थोड़े से रिस्पेक्ट की बाउंड्री सिखानी है, और ये सिखाने के लिए हमारी रोल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दफ़ा वालिदैन जब अपने बच्चे को ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, तो जिस टोन में बच्चे से बात करते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो पूरी भरपूर नुमाइंदगी कर रही होती है कि डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता क्या है। तो हमने अपने आप को कंपोज रखना है और बच्चे को बड़े धीमे अंदाज से लेकिन फर्मली बताना है कि बेटा ये जो लहजा है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, हमने बच्चे को ज़रूर बताना होता है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स तब आना शुरू होते हैं जब हम इस तरह का बागी रवैया अख्तियार करते हैं, और हम बच्चे को बताएं कि अगर आप आराम से, तहम्मुल से मुझसे बात करेंगे तो आई एम ओपन टू लॉट ऑफ सजेशंस, तो आराम से सुना करें। मैंने देखा है कि बच्चे भी कई दफ़ा जब उनसे पूछा जाए कि आप क्यों इतना फोर्सफुली अपने वालिदैन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी माँ बाप सुनते ही नहीं है, तो उनको सुनाने के लिए करना पड़ता है। और वालिदैन से पूछा जाए कि आप क्यों नहीं बच्चे की बात सुनते, तो वालिदैन कहते हैं कि अगर हमने सुनना शुरू की तो बच्चा अज्यूम करेगा कि हम रेडी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बच्चे की पूरी बात सुने, आप उससे थोड़ा सा एम्पथाइज भी करें। मुझे नजर आ रहा है आपका खेलने को दिल चाह रहा है, आप बहुत बोर हो रहे हैं इस पढ़ाई से, आप थक गए हैं, आपका दिल चाह रहा है, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, सब लोग इतना एंजॉय करते हैं, लेकिन बेटा रियलिटी ये है कि क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं या आपकी टीचर ने बताया है कि ये चैलेंजेस हैं, इसलिए पहले आपको इन एरियाज पे तवज्जो देनी होगी और आपको ये काम करने होंगे। फिर इनके साथ थोड़े से विन विन सोल्यूशन पे आएं, यानी जब ये आपको कहते हैं कि हमने ये काम करना है तो इनको बताएं कि काम हम वो करते हैं जो कि दूसरी पार्टी भी एग्रीड हो, उसको भी कोई फायदा हो। और जब हम देखते हैं कि 2 पार्टीज हैं, चाहे वो 2 बहन भाई हैं या वालिदैन और बच्चे हैं, या बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ कोई डीलिंग कर रहे हैं, तो आप उन्हें बताते हैं कि विन विन ये होता है कि उनको भी सेटिस्फेक्शन हो, दूसरी पार्टी को भी और आपको भी हो। और उसके लिए क्या होगा कि आपको दूसरे का भी लिहाज करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी और कहीं कहीं दूसरों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस उम्र में क्योंकि बच्चे डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें हमारी मतलब की चीज मिल जाए, अब उसको हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। ये जो झूठ बोलना है ना, ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करें कि बच्चे झूठ बोलते क्यों हैं, चाहे वो इस उम्र में हैं, सिर्फ छोटे हैं या बड़े हैं। देखिए, जब भी किसी से कोई गलती होती है ना, यू आर ट्रबल्ड, कोई आपसे मसला हो गया है, तो पहला हमारा जो एक इमीडिएट रिएक्शन होता है वो ये होता है कि मैं झूठ क्या बोलूं, मैं किस तरह से अपने आप को कवर करूं। अगर रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो फिर इंसान खुद ही कहता है कि नहीं नहीं बता देता हूं ताकि मुझे कोई सोल्यूशन मिले। और अगर रिलेशनशिप ऐसे हैं कि हर हाल में जूता ही पड़ना है, हर हाल में मिसट्रस्ट ही आना है, तो फिर बच्चा कहता है कि
جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑاؤ۔ پھر دوسرا یہ کہ بچے یہ بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریئیکشنز آتے ہیں یا رسپانسز آتے ہیں اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں جھوٹ بولنا ہے یا سچ بولنا ہے۔ اور کبھی کبھی بچوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑے تھرل سیکر بن جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے بڑا مزہ آئے گا نا، ہم ایک بڑی سی سٹوری بنائیں گے اور اپنے آپ کو ہیرو دکھائیں گے، یا یہ کہ ہم دکھانا چاہیں گے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کئی دفعہ کوئی اسکرین پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھی، اپنے دوستوں سے اس طرح کی باتیں سنی ہوتی ہیں۔ ایکسپیریمنٹلی بھی بچے ایسا کام کبھی کبھی کر دیتے ہیں، جسٹ فار فن سے توجہ لینے کے لیے بچے جو ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے سچی بات بتائی تو کسی نے کرنا ہی نہیں ہے کچھ ہمارے ساتھ معاملہ، تو اگر ہم نے جھوٹ گھڑا اور ایک بڑی سی بات بنائی تو پھر ہمیں توجہ ملے گی۔ اسی طرح کبھی کبھی بچہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ وہ کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، والدین کے پیسے ہی نکال لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ چیز چاہیے، والدین بہت سختی کر رہے ہیں، ان کو آئس کریم بھی نہیں لینے دے رہے، یا کوئی اور وہ کوئی کینڈی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی ان کے دوست کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی ٹوائے لیتے ہیں، وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بچے جو ہیں یہ اس طرح سے جھوٹ بول دیتے ہیں، پیسے پیرنٹس کے لے لیے، وہاں سے چیز لی اور کہا میرے دوست نے مجھے ویسے ہی دے دی ہے۔ اس قسم کے جب معاملات آتے ہیں، کیوں؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچے ڈیسپریٹ ہو کے ایسا کام کرتے ہیں۔ اب ایسے معاملات میں آپ دیکھیں ہمارے دل دماغ میں وہ حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں منافق کی نشانیاں بتائی ہیں 4، اس میں سے 3 یا 4، تو ان میں سے ایک جو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی پینفل ریالٹی ہوتی ہے کہ میرا بچہ، مومن بچہ، مسلمان بچہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ تو بچوں کو ہم کیسے انکریج کر سکتے ہیں؟ یعنی بچہ جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولے تو پھر ہمیں بہت کمپوزڈ رہنا ہے۔ بچہ جب ہمیں کوئی بات بتاتا ہے وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی ہے، ہم اسے اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا کمپوز رہیں اور ہم کہ کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے آنیسٹی، سچائی پہ مبنی جو بات ہے اس کو انکریج کریں۔ پھر یہ کہ بچے کو گاہے بگاہے اوور آل سوسائٹی میں دکھاتے رہیں کہ دیکھو کچھ ہوتے ہیں نا یونیورسل ٹروتھ، اس میں ایک یونیورسل ٹروتھ ہے آنیسٹی، کہ جب آپ سچے ہوتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں، سچے ہوتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس بھی اچھے ملتے ہیں، اور سچے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی بات کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو بتائیں، ان کے سامنے ایسے رول ماڈلز، یعنی ایک تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، صحابہ کرام، صحابیات کے واقعات وہ بتا کے ان کو دکھا رہے ہیں کہ سچائی کی ماڈلنگ، رول ماڈلنگ کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج کے دور میں بھی ایسی اگزامپلس لانی ہوں گی، ان کو دکھانا ہوگا کہ جو قومیں سچی ہوتی ہیں، جو افراد سچے ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد بھی ہیں اور ہمیں اوور آل سوسائٹی میں بھی نظر آتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہر حساب سے ایک تو انسان کے اپنے اندر ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اس کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر بچے نے جھوٹ بول دیا تو پھر کیا کریں؟ ہمیشہ بتائیں کہ اٹس اوکے، مجھے سمجھ آتی ہے، آپ پریشان ہو گئے تھے، آپ کوئی چیز ڈیسپریٹلی چاہ رہے تھے، اس وجہ سے آپ نے کیا۔ اور بچے کو کبھی بھی لیٹ گو نہ کریں، تھوڑے سے کانسیکوینسز ضرور دے دیں۔ اب بچے کو بتائیں کہ میرا اب آپ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، تو اب آپ نے خود سے سوچنا ہے، مجھ سے ڈسکس کرنا ہے کہ میں آپ کو کیسے ٹرسٹ کروں بہت سارے میٹرز میں۔ تو یو ہیو ٹو پروو ان سم وے کہ میں آپ کو ٹرسٹ کر سکوں۔ اسی طرح آپ نے بچے کو جھوٹا نہیں بولنا، بات بات پہ نہیں کہنا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے سچ نہیں بولا گیا اور یہ جو ہے اس کے لیے سچویشن ڈیفیکلٹ ہوگی۔ دوسرا، بچوں کو ایسے مشکلات میں نہیں ڈالنا جس سے وہ بچہ جو ہے کمپیل ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولے۔ یعنی جب ہم بہت زیادہ پریشانی میں بات کرتے ہیں تو پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اب آپ نے ایک اور کام کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دینا ہے۔ یعنی 7 to 9 ایئرس کی ایج میں اب آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آگے مشکلات، یا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی شاید بیچلرز کی ہے تو اب ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری آ رہی ہے، اور اس کے لیے پھر تیاری جو ہوگی نا، جو اس کا انٹری ٹیسٹ ہے نا، وہ بھی بڑا ٹف ہوگا۔ تو آگے کیا کچھ آنے والا ہے، کیا کیا چیلنجز آنے والے ہیں، اب آپ اپنے آپ کو اس کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ مختلف پیرنٹس اس کے بارے میں کیا ڈیسیژنز لے رہے ہیں، اور مختلف جو پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کیا گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ جیسے ڈریس کوڈ،
بچوں کا وہ کیسے ہوگا، جیسے پیئر پریشر کو بچے کیسے ڈیل کریں گے، جیسے ڈیزائرز ان کی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اس میں نے اپنے بچوں کو کیا گائیڈ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حرام ریلیشن شپس ہیں، نشہ ہے، ایڈکشنز ہیں طرح طرح کی، پھر طہارت سے ریلیٹڈ مسائل ہیں جو کہ بچوں کی زندگی میں ہوں گے، میں نے اس کے بارے میں ان کو رہنمائی دینی ہے۔ بہت سے والدین بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ بچوں سے ہم خود کیسے بات کریں، تو جو پیبرٹی کے جب وہ بچے بلوغت کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے جو چیلنجز آئیں گے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے نا اور وہ بچے اس عمر میں داخل ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ اچھے ہیلدی کمیونیکیشن کے ساتھ پوری بات کر سکیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا ایک پیکج کمپلیٹ ہوتا ہے 7 to 9 years، اور انشاءاللہ اس سے آگے اب ہم بات کرنا شروع کریں گے اس خوفناک عمر کی جو کہ بہت ہی پیاری ہے، لیکن والدین بہت ڈرتے ہیں۔ اور کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ویل ایکوپ نہیں کیا۔ تو اس سیریز میں ہم ان کو بھی سکھائیں گے کہ ٹین ایجرز کے ساتھ اب وہ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ آپ سے بھی اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔